بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی موت تھی اور سب سے پہلا قتل تھا۔ جب اس نے قتل کر دیا تو اس کو سمجھ نہ آئی کہ میں لاش کا کیا کروں، لیکن اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا کیوں؟ پہلے ہم یہ جانیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پہ سزا کے طور پہ اتارا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اماں حوا کو دو بچے جڑواں پیدا ہوتے تھے۔ دو صبح پیدا ہوتے تھے اور دو شام کو پیدا ہوتے تھے، یعنی کہ دو جو صبح کو بچے پیدا ہوتے تھے وہ ایک بیٹا ہوتا تھا اور ایک بیٹی ہوتی تھی، اور جو شام کو پیدا ہوتے تھے وہ بھی ایک بیٹا ہوتا تھا اور ایک بیٹی ہوتی۔ جو صبح کے بچے ہوتے تھے ان کا شام والے بچوں سے نکاح کر دیا جاتا تھا، اور جو شام والے بچے ہوتے تھے ان کا صبح والے بچوں کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جس میں حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تھی، قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام غازہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور غازہ حابیل کی بہن تھی۔ اکلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن میں بہت اضافہ ہو گیا تھا اور وہ غازہ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اکلیمہ سے ہی شادی کرے گا جو اس کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ قابیل شریعت سے واقف تھا لیکن پھر بھی وہ یہ بات کہہ رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت خوف دلایا، لیکن وہ اپنی ہی ضد پہ اڑا رہا، وہ نہ مانا۔ لیکن آخر میں حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا ایک حل نکالا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو اکلیمہ کا اصل حقدار ہوگا اس کی قربانی قبول کی جائے گی۔ اس زمانے میں قربانی اس طرح قبول ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی پہاڑ کی ایک چوٹی پہ رکھ دیتا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو جلا دیتی تھی، اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اس کو آگ نہیں کھایا کرتی تھی۔ حابیل بکریاں چراتا تھا۔ حابیل نے اپنی سب سے خوبصورت بکری کو اللہ کی راہ میں پیش کیا، جبکہ قابیل کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ اس نے کچھ اناج اٹھائے اور وہ لے آیا، اور اناج بھی اس نے گھٹیا قسم کی اٹھائی، اس لیے اٹھائی کہ اگر اس کی قربانی قبول ہو بھی گئی تو اناج نے آگ میں ہی جل جانا ہے، اس لیے اچھی فصل کی بجائے جو گھٹیا فصل ہے اس کی اناج لے کے جائے۔ جبکہ حابیل ایک نیک سیرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر رکھ دی۔ اچانک ایک آگ آسمان سے ظاہر ہوئی۔ اس آگ نے حابیل کی قربانی کو یعنی کہ اس کی بھیڑ کو جلا ڈالا، اور قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی اور قابیل کی قربانی سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور اختتام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار ڈالے گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے اس کو کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی۔ اگر تم مجھے مارنا نہیں چاہتے ہو تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اس کو بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابل حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت تو قابیل وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ حابیل کو مارنے کی سوچنے لگا۔ شیطان جو ازلوں سے انسان کا دشمن ہے، اس نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا، اس کا سر ایک پتھر پہ رکھ کر دوسرے پتھر سے اس کا سر کچل دیا۔ قابیل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح سے کرنا چاہیے۔ ایک دن حابیل بکریاں چرا رہا تھا اور ایک درخت کے سائے تلے آرام کرنے لگا تو قابیل نے بہت ہی بڑی بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ قابیل نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس کا سر کچل دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل ختم ہو گئی۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ اس کی لاش کا میں کیا کروں۔
اس طرح چھوڑنے میں یہ خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے۔ وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر ادھر ادھر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ یہ پہلی موت تھی۔ لاش چھپانے کا اس کو کوئی بھی طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ بڑا پریشان تھا، سوچ رہا تھا کہ کروں بھی تو کیا کروں۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے 2 کووں کو بھیجا۔ قابیل ان کووں کو دیکھ رہا تھا۔ ان 2 کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ پھر اس کوے نے زمین کھودی اور کوے کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اس سے قابیل کو معلوم ہو گیا کہ لاش کا اب کیا کرنا ہے، اور افسوس کرنے لگا کہ میری عقل اس کوے جیسی بھی نہیں ہے۔ اس طرح اس نے زمین کو کھود کر بیچ میں اپنے بھائی کو دفن کر کے اوپر مٹی دے دی۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کے بعد اس پر پھٹکار پڑی اور سارا جسم کالا ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے تو اس نے حابیل کو نہ پایا تو بڑے ہی پریشان ہوئے۔ آپ نے اپنی بیوی بچوں سے پوچھا تو سب نے بتایا کہ حابیل کئی دنوں سے غائب ہے۔ آپ نے اس کے صدمے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو وہاں سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں پر اس کو شیطان ملا۔ شیطان نے اسے آ کر کہا کہ حابیل کی قربانی کو آپ نے اس لیے کھا لیا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، تو بھی آگ کو پوج، لہٰذا قابیل زمین پر پہلا شخص تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور قابیل نے آگ کو پوجنا شروع کر دیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا تھا کہ اسی کے بیٹے نے اس کو مار ڈالا تھا، اور یہ بدنصیب پتھر اور آگ کی پوجا کرتے ہوئے مر گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے آدم تو پریشان نہ ہو، میں تیری نسل سے ایک ایسا بیٹا پیدا کروں گا، وہ نیک سیرت ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہی وہ بیٹے ہیں جس کی آل سے حضرت عبد المطلب تھے۔